محترم بھائیوں اور بہنوں، زمین میں فساد کا سلسلہ جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس کے اسباب لوگ سوچتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور تجویزیں بھی دیتے رہتے ہیں کہ یہ اس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، اس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب جو بیان کیا ہے اور اس کا جو علاج بیان کیا ہے، اصل سبب اور اصل علاج وہ ہے، کیونکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ فرمایا کہ خشکیوں میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا، ظاہر ہو گیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے نا اس کی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے تاکہ وہ واپس پلٹ آئے۔ اور وہ لوگوں کی وہ بدعملی کیا ہے؟ ایک تو نہیں، بے شمار بدعملیاں ہیں، لیکن ان میں سے جس کی خاص نشاندہی اللہ نے کی ہے نا، وہ اس سے اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر پہلی قوموں کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان کے مشرک تھے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، ہمیں زندگی عطا کرنے والا، ہر نعمت مہیا کرنے والا، اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی دینے والا جب بنا لیتے ہیں اور اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اختیارات کا مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی پٹڑی سے اتر جاتی ہے، کیونکہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا معاملہ سیدھا چلتا ہے اللہ سے ڈر کر۔ اور جب یہ بات ذہن سے اتر جاتی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارا حال جانتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، تو بس یہاں سے پھر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی فلم کا افتتاح مسجد میں ہوا ہو، لیکن درباروں پر وہ جا کر جو اداکار ہیں وہ جناب نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہوتا ہے، مگر ان بزرگوں کے فیض سے ہمارا سب کچھ چل سکتا ہے۔ تو یہ ہے بھائیو اصل کائنات میں عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ مسیح علیہ السلام کو شامل کر لیا اور عقیدہ یہ گھڑ لیا کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی جگہ وہ سولی پر چڑھ گئے، کفارہ بن گئے، اب ان کا نام لے لینا ہی کافی ہے۔ جب کوئی شخص مسیح علیہ السلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو قیامت کے دن چھڑانا یہ مسیح علیہ السلام کا کام ہے۔ مسلمانوں میں بھی اس طرح وہ کہتے ہیں حسین کا نام لے لو، بس پھر آگے چھڑانا ان کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے 2-3 جمعوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ ابتدا اس کی جو ہوتی ہے نا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنانے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ہمارے احوال کو کل کیا ہونے والا ہے، اس بات کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی شخص جان سکتا ہے۔ حالانکہ پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں،
اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور دوسری جگہ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی ان سے آپ کہہ دیں کہ آسمانوں میں ہے کوئی یا کوئی زمین میں ہے، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون. جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے احوال سے واقف ہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے ہم کب پیش ہوں گے، ان کو تو یہ علم بھی نہیں ہے. انبیاء کرام کی زندگیاں ایک دو نبیوں کے میں نے بیان کیے تھے. مثلا آدم علیہ السلام دیکھ لو، ان کی زندگی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کل کی بات نہیں جانتے تھے، غیب نہیں جانتے تھے. نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، وہ دلیل ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو کہ یعقوب علیہ السلام، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کچھ باتیں وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے. اس پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے نا. نبی کا فرق ہی ہے کہ اللہ ان کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھے، بلکہ آگے امت تک پہنچانے کے لیے وہ ان کو بتاتا ہے. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ نا خواجہ خضر کو لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تو نبیوں کا سلسلہ ہے، ایک ولیوں کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، نبیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، مگر ولی جو ہوتے ہیں نا وہ نبیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں اور ان کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی، سورہ جو ہے نا سورۃ الکہف، اس کا مطالعہ کریں اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اس سے بڑی حقیقت کھل جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنا غیب جانتے تھے اور خضر علیہ السلام کتنا غیب جانتے تھے. بہت واضح حقیقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تقریر فرمائی. وہ تقریر بہت اچھی تھی. تو ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہے؟ اتنا علم اور اتنی ماشاءاللہ آپ کی قوت بیان، تو آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام سے بس تھوڑی سی خطا ہو گئی. کہنے لگے نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے فرمایا بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر وہ تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، پھر میں اس سے جا کر سیکھنا چاہتا ہوں علم، مجھے بتا کہ ان کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اور اسے اپنے ساتھ رکھ لو، اور جہاں دو دریا ملیں گے وہاں وہ تمہیں مل جائے گا. اب جو لوگ گئے ہیں نا ادھر کشمیر میں جاتے ہیں یا آگے بلتستان کی طرف جاتے ہیں، کوہستان میں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دریا جا رہا ہے نا، تو ادھر سے ایک دریا آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ ایک نہیں ہوتے، کئی جگہ وہ دو دریا ملتے ہیں. اب وہ کون سی جگہ ہے دو دریاؤں کے ملنے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. صرف یہ بتایا کہ جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے اور یہ مچھلی غائب ہو جائے گی، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک رفیق کو ساتھ لے کر، یوشع بن نون کو، مچھلی انہوں نے لی. اب جانتے ہیں پانی سے مچھلی نکلے تو وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی، مردہ مچھلی تھی اور بدبو چھوڑ جاتی ہے جب تک نمک وغیرہ لگا کر خشک نہ کی جائے. بالکل ایک مری ہوئی مچھلی، نمک اس کو لگا ہوا، اس کو اپنے تھیلے میں ساتھ رکھا اور دونوں
چل پڑے، اور قرآن مجید نے ان کے عزم کا قصہ بیان کیا کہ کس عزم کے ساتھ چلے۔ فرمایا اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ اس مجمع البحرین، دو دریاؤں کے کٹھے ہونے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدت ہائے دراز تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں۔ تو دونوں چلتے رہے، ایک جگہ پر آرام کے لیے اترے، ایک پتھر تھا، چٹان تھی، وہاں سو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اور سونے کے دوران وہ مچھلی جو تھی نا وہ تھیلے سے نکلی اور نکل کر دریا میں داخل ہو گئی، اور جہاں داخل ہوئی فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر سربا، ایک سرنگ کی شکل میں مچھلی نے دریا کے اندر اپنا راستہ بنا لیا، اور وہ یوشع دیکھ کر نہ حیران ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو یوشع علیہ السلام، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرما دی تھی، تو وہ بتانا بھول گئے۔ چاہیے تھا کہ بتا دیتے کہ بھئی وہ مچھلی تو چلی گئی، لیکن ان کو یاد نہیں رہا، آگے چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، فرمایا کہ وہ دونوں اپنی اس مچھلی کو بھول گئے اور آگے چل پڑے، چلتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، اس سفر سے تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجمع البحرین تک پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن اب جب آگے چلے نا تو وہ تھک گئے، تو کہنے لگے کھانا لاؤ۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی نا تو یوشع کہنے لگے ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس چٹان کے پاس سوئے تھے، ٹھہرے تھے، تو مچھلی تو نکل کر دریا میں چلی گئی تھی اور میں بھول گیا ہوں۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے ہی بس یہ بات بھلا دی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے دریا میں عجیب ایک راستہ بنا لیا تھا، ایک سرنگ کی شکل میں وہ پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے بھائی۔ فرمایا فرتد علی آثارہما قصصا، اب وہ قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس چل پڑے۔ تو جب اس مقام پر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں آئے تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، چادر اس نے اوپر لی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا، وہ کہنے لگا انا بارضک السلام، یہاں سلام کہنے والا کون آ گیا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں موسیٰ ہوں۔ وہ کہنے لگا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں آپ؟ کہا ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ تو میں کس لیے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم سکھایا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے وہ علم کچھ سیکھ لو، آپ مجھے سکھا دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ خضر علیہ السلام تھے، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ رکھ لوں؟ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ. پیغمبروں کی بات ہے نا، اپنے سارے پہ نہیں رہتے، اللہ کی طرف بات لوٹاتے. اللہ نے چاہا تو مجھے آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور میں آپ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتني ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہی ہے اور نافرمانی نہیں کرو گے تو پھر کوئی بھی بات دیکھو، کوئی کام دیکھو تو مجھ سے پوچھنا بالکل نہیں. جب تک میں خود نہ بتاؤں تم نے نہیں پوچھنا. یہ قول و قرار ہو گیا اور دونوں چل پڑے. فرمایا حتی اذا رکبا فی السفینۃ، ایک کشتی میں سوار ہوئے. صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہیں اجرت بھی نہیں دی. تو جب وہ قریب ہوئی اترنے کے تو خضر علیہ السلام نے کسی کلہاڑے یا تیشے سے نا اس کا ایک پھٹا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، جوشیلے تو تھے ہی. کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اخرقتا لتغرق اہلہا، کہ انہوں نے ہم سے مزدوری بھی نہیں لی اور آپ نے ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ پھٹا توڑ دیا تھا کہ کشتی والوں کو غرق کر دو. لقد جئت شیئا امرا، یہ بہت برا کام آپ نے کیا. خضر کہنے لگے الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا. کہنے لگے لا، مجھے اس بات پر مت پکڑو اور بھول گیا ہوں میں. ہاں جی، ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھے آپ اس طرح مشکل میں مبتلا نہ کریں. تو میں بھول گیا، نسیان ہو گیا مجھ سے. اس نے کہا چلو کوئی نہیں. پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور سر بروڑ کرنا اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر غضب میں آ گئے. کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور کوئی اس کا گناہ بھی نہیں ہے. زکیۃ ایک پاک جان ہے، کسی کو اس نے قتل نہیں کیا اور تم نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ایک منکر اور برا کام کیا. اب خضر نے پہلے سے سختی کے ساتھ گرفت کی. پہلے کہا تھا الم اقل انکا، میں نے تو کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اب کہا الم اقل لکا، تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. موسیٰ علیہ السلام اب تک سمجھ چکے تھے بھئی یہاں تو نباہ مشکل ہے، ایک غلط کام دیکھو اور چپ رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہنے لگے ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں کوئی بات پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ بے شک نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، تم میری طرف سے تم معذور ہو، میں تمہیں معذور سمجھتا ہوں کہ تم آپ کی بات درست ہے، پھر بے شک مجھے نہ رکھنا. پھر چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس آئے تو فاستطعما اہلہا، بستی والوں سے کہا بھی کھانا دو. مہمان کا حق ہے نا، مہمان کا حق ہے اور وہ وصول کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بھی کھانا دو. فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا کہ نہیں کھانا شانا کو نہیں، اپنا بندوبست خود کرو. اچھا، تو دیکھا خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار گرنے کو تھی. تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. کہنے لگے دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کہ ہمیں ہمارا حق بھی نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں درست کرتے پھرتے ہیں، یہ عجیب کام آپ نے کیا.
خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرا تمہارا اب جدائی کا وقت ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں کا اصل کیا تھا۔ تو اما السفینہ، تو جو وہ کشتی تھی نا، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ صَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو نا زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی اس کو توڑ دیتے ایک پھٹا، تو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، پھٹے کی مرمت کرا لیں گے اور ان کی کشتی بچ جائے گی۔ باقی وہ لڑکا جو ہے وہ اما الغلام فکان ابواہ صالحین، اس لڑکے کے ماں باپ جو تھے نا اچھے تھے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، لڑکا جو ہے وہ اچھا نہیں تھا اور مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان پر سرکشی کرے گا، تو ہم نے اللہ سے، میں نے امید کی کہ اللہ اس کی جگہ ان کو نیک بچہ دے دے۔ اچھا، اور باقی رہ گئی وہ جو دیوار تھی، تو وہ یتیموں کی تھی۔ کان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، شہر میں 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی تھی۔ وکان تحتہ کنز لہما، اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا۔ وکان ابوہما صالحا، باپ ان کا نیک تھا ان یتیموں کا۔ تو رب تعالی نے چاہا کہ وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ ذالک تعویل وما فعلتہ عن امری، جتنے یہ کام کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اپنی مرضی سے جب نہیں کی تو پھر تو وہ نبی ہیں، اور کوئی تو ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ نبی ہی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ 100% صحیح ہوتی ہے، اس میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ولی جو ہے، کوئی بات اللہ کی طرف سے بھی دل میں آ سکتی ہے لیکن ساتھ شیطان کا دخل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے لڑکے کو اس کا سر مروڑ کر قتل کر دے، کہہ دے جی اس نے بڑا ہو کر تو یہ کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا۔ نہیں، کسی ولی کو، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، البتہ پیغمبر کی وحی میں غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس واقعے پر شروع سے غور کرو، آپ کو اتنی حقیقتیں ملیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے کہ خضر بھی کوئی ہے یا میرے یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو بھلا وہ یہ بات کہتے تھے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں؟ ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں رہی ہے کہ مجھ سے بڑے اللہ نے پتہ نہیں کتنی خلقت پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں سے جب یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ میرا بندہ خضر تم سے زیادہ جانتا ہے، تو اب وہ کہتے اس کا رستہ بتائیں۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو رستہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کچھ جب جانتے ہیں، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، تو سب راز جب جانتے دلوں کے تو ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی کہ یا اللہ مجھے بتا کہ میں کیسے جاؤں؟ فرمایا مچھلی ساتھ رکھ لو، اور وہاں جا کر سو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو پھر پہلے ہی پتہ ہونا تھا کہ وہ بندہ مجھے وہاں ملے گا جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں مجھے ملے گا۔ اچھا، اب آگے چال پڑے، تھکن ہو گئی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا تھکن کیوں ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ کہتے کھانا لاؤ، اس سے معلوم ہوا کھانا بھی پیغمبر کھاتے تھے۔ آج کل لوگوں نے کس سے بنا، فلاں بزرگ جو تھے وہ جناب 50 دن کا فاقہ کرتے تھے، فلاں جو ہے وہ اتنے دنوں کا فاقہ کرتے تھے، فلاں 12 سال کا انہوں نے فاقہ کیا، اور پھر وہ ان کے متعلق تو یہاں تک کہہ دیتے کہ پھر ایک دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹک گئے، 12 سال وہاں لٹکے رہے۔ سننے والے کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بات کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ۔ اچھا، پھر دیکھو،
کہ جب اسی قصے میں آگے آتا ہے نا کہ دونوں نے کھانا مانگا، دونوں پیغمبر ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں. اچھا، یہاں سے بجائے اس کے کہ کوئی حقیقت کی طرف چلیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا حق ہے وہ لے سکتا ہے، یہاں سے نکالا. اس سے معلوم ہوا یہ جو درویش گدائی کرتے ہیں نا، مانگتے ہیں، گھروں سے مانگ کر کھاتے ہیں، معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام مانگ کر کھاتے تھے. لو دیکھو کہاں کی بات کہاں جا لگائی ہے. مسافرت ہے، وہاں نہ ہوٹل ہے نہ کوئی چیز ہے کہ بندہ خرید کر لے سکے، اور اس حق کی وجہ سے وہ طلب کر رہے ہیں. بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام فرتد علی آثارہما قصصا، قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور جگہ پر ہی جا پہنچے، تاکہ ہم جہاں سے چلے وہاں پہنچیں. بھائیو، جو عالم الغیب ہے اسے قدموں کے نشان اور کھرا دیکھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ بھائی کھرا دیکھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی غور کر لو. کھرا دیکھتے ہوئے دونوں جو پیغمبر تھے اللہ کے جلیل القدر، وہ واپس آتے ہیں، آ کر سلام کہتے ہیں. اچھا، یہاں سے پھر آگے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سن لو. خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی سلام کہنے والا کون آ گیا؟ تو اگر ان کو پتا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے، مجھے ایک مشکل پیش آئی تو میں نے بغداد کا رخ کیا. وہاں فلانا فقیر رہتا تھا، اس کے پاس میں گیا تو 3 آدمی تھے ہم. ایک کی خواہش یہ تھی کہ حلوہ کھلائیں پیر صاحب، ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ فلاں شاعر کے شعر جو ہیں وہ دیں. میری خواہش جو تھی وہ میرے دل میں تھی. لو پیر صاحب نے نکلے، انہوں نے حلوے والے کے لیے پلیٹ حلوے کی اٹھائی ہوئی تھی اور شعر والے کے شعر لکھا ہوا تھا، اور مجھے کہا تم اس مقصد کے لیے آئے. نہیں میرے بھائی، سب جھوٹی کہانیاں ہیں، بالکل جھوٹ اور بہتان ہے. خضر کو پتہ نہیں کون آیا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، کہا موسیٰ ہوں. اس پر بھی نہیں پتہ چلا. کہتے ہیں بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں. سبحان اللہ. پھر دیکھو ساتھ کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک علم ہے تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس ایک علم ہے میرے پاس نہیں. تو کیا عالم الغیب اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا، اس سے آگے ایک بات میں درمیان میں بھول گیا تھا. کشتی پر جب بیٹھے، صحیح بخاری میں ہے کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے دریا میں سے چونچ سے پانی لیا. تو خضر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس دریا کے مقابلے میں اس چڑیا نے چونچ میں پانی لیا. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب عالم ما کانا و ما یکون تھے، جو ہو چکا تھا وہ بھی جانتے تھے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتے تھے، جو ہوگا وہ بھی جانتے تھے. یہ جو شیعہ حضرات کے 12 امام ہیں، ان کے متعلق ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ 12 کے 12 امام جو ہو چکا وہ بھی جانتے تھے، جو ہوگا وہ بھی جانتے تھے. نہیں میرے بھائی، بالکل حضرت حسین جانتے ہوتے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو کبھی بھی وہ سفر کے لیے نہ نکلتے. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. اللہ کی تقدیر میں یہ بات تھی تو وہ گزر گئی اور ہو کر رہی، کوئی اس کو روک سکتا بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ سارے واقعات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کے متعلق بتایا ہوا تھا. تو اللہ کے بتانے سے تو پتہ چل سکتا ہے، اور وہ نبیوں کو پتہ چلتا ہے. یہ حقیقت میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سورۃ الجن میں اللہ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے. فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کی اطلاع بھی کسی کو نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں کسی رسول کو جب وہ چن لیتا ہے. فیسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف آگے پیچھے
فرشتوں کا پہرا لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس لیے کہ اللہ کا وہ پیغام مکمل حفاظت کے ساتھ کہ اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو سکے، شیطان اپنی بات اس میں داخل نہ کر سکے، چاروں طرف پہرا لگا کر پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ بات پیغمبر تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر کو جو بات آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ حق ہوتی ہے، دوسرے کسی کو کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، وہ کوئی ایک بات حق اور کئی باتیں اس میں جھوٹ ہو سکتی ہے۔ اب دیکھو، میں نے جو شروع میں آیات پڑھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس نے کہا، انہوں نے کہ یا رسول اللہ، یہ کاہن لوگ جو آئندہ کی بات بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا لیسو بشین، کچھ ان کی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی بعض اوقات وہ ایک بات بتاتے ہیں تو وہ ٹھیک نکلتی ہے۔ فرمایا یہ وہ بات ہوتی ہے جو جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو وہ بات پھر نہ بتائی جاتی ہے کہ اب اس پر تم نے عمل کرنا ہے، تو وہ پھر فرشتے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، آسمان دنیا کے نیچے، آسمان دنیا کے نیچے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، یہ شیطان اس کو سننے کے لیے کہ وہ آئندہ ہونے والی بات ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ جس طرح میں نے آیت پڑھی نا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی روشنی سے مزین کیا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شرارتی اور سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کیا ہے، الا من استرق السمع، مگر وہ جو فرشتوں سے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی چرا لیتا ہے نا ایک آدھ بات، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اللہ کی طرف سے پھر شہاب ثاقب، وہ جو ستارہ ٹوٹتا نظر آتا ہے نا، وہ اس کو شعلہ اس کے اوپر پڑتا ہے، اتنی دیر میں وہ نیچے والے کو کوشش کرتا ہے، بعض اوقات پہلے ہی وہ مر جاتا ہے، بعض اوقات نچلے کو بتا دیتا ہے، اس سے نچلے کو، اس سے نچلے کو، پھر انسانوں میں جو ان کے دوست ہیں، شیطانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کو وہ بات آسمان سے سنی بتاتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے۔ اب وہ جو کاہن ہے یا نجومی ہے یا مولانا صاحب ہے، وہ اس میں 100 باتیں جھوٹی ملا دیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ ایک صحیح بات وجود میں آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھا اس نے یہ کہا تھا، ان 99 باتوں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا کہ فلاں بھی غلط ہوئی، فلاں بھی غلط ہوئی، فلاں بھی غلط ہوئی، کہتے ہیں دیکھو وہ صحیح نکلی تھی کہ نہیں۔ یہ بھائیو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے یہ سب ٹھگ جو بیٹھے ہوئے نا بتاتے ہیں تجھے جادو ہے، تجھے فلاں ہے، تجھے جن ہے، اور اس طرح کی باتیں، کوئی بعض اوقات صحیح بھی نکل آتی ہے اگر، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا 1 مہینہ جادو کی وجہ سے بیمار رہے، دعائیں کرتے رہے، جب وہی آئی تو پتہ چلا، اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکا، تو ان کو ہر ایک کا پتہ چل جاتا ہے، بھائیو صاف ہی جھوٹ ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ، اذکار صبح و شام کے باقاعدگی کے ساتھ کرو، صبح و شام کے اذکار، آخری 3 صورتیں اکثیر ہیں جادو، جن، ٹوڑے، شیطان، ہر چیز کے لیے، نظر بد کے لیے، تو صبح و شام 3 دفعہ پڑھو، ہر نماز کے ساتھ 1 دفعہ پڑھو، اور بھی اذکار کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر کوئی آزمائش ہے، کچھ دن تکلیف آنی ہے، تو بھائی وہ تو آ کر رہنی ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کے گھروں کے حالات دیکھ لو، کسی کی بیوی پاگل ہوئی بیٹھی ہے، کسی کی بچی بیوقوف بنی بیٹھی ہے، ان کے اپنے گھروں میں۔ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب بتاتے تھے لوگوں کو کہ جی آپ کی چوری فلاں جگہ ہے، بیوی ان کی ان کے نوکر کے ساتھ اغوا ہو کر نکل گئی، اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا لوگوں کو بتانے کا، ان کے گھر میں اللہ ثابت کرتا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.